الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم طبع كلها كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر
اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمع، ہم محرم الحرام کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور اس مہینے سے جو ایک اور چیز وابستہ ہے، وہ چیز ہجرت مدینہ ہے۔ ہجرت وابستہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غالباً اسی وجہ سے جب سن کا نام رکھا، اسلامی سن کا جب نام رکھا تو اس کا نام ہجرت پر رکھا اور ہجری سن رکھا، تاکہ یہ ہجرت لوگوں کے ذہن میں یاد رہے اور لوگ ان کو یاد کرتے ہوئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اسی لیے اسلامی سن کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور ہجری سن سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا کہ اس سے پہلے 1447 چل رہی تھی، اب 1448 یعنی 1448 ہجری سن چل رہا۔ ویسے تو ہجرت کے جو معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑنا، لیکن جب اصطلاح میں یا شریعت میں ہجرت کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے معنی و مفہوم یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، دین کی، ایمان کی، عقیدے کی بقا اور حفاظت کے لیے ایک جگہ اس کو چھوڑ کر دوسری ایسی جگہ چلے جانا جہاں ایمان، عقیدہ محفوظ رہے اور یہ کہ شریعت اسلامیہ کی پابندی کی جا سکے، ایسے کسی جگہ پر چلے جانا، خواہ وہ اسلامی جگہ ہو یا غیر اسلامی جگہ ہو، خواہ وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، کسی بھی ایسی جگہ چلے جانا جہاں ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو سکے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور اس ہجرت کی قرآن مجید میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ قرآنی آیتیں بھی بڑی پڑھی ہیں اور احادیث رسول بھی بڑی پڑھی ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے صرف 2 قرآنی آیات پر اکتفا کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز 2 یا 3 احادیث رسول آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والذین ہاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی ظلم و ستم کے بعد جن لوگوں نے اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، کہا اللہ رب العالمین نے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم ان کے لیے دنیا میں بہتر ٹھکانہ بنا دیتے ہیں، ان کو دنیا میں بہتر جائے قرار عطا کرتے ہیں، ان کو دنیا میں رہنے کی اچھی جگہ مہیا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور جو آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے ہے، ہجرت کرنے والوں کے لیے، وہ بہت بڑا ہے۔ ہجرت کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ آخرت میں بہت بڑا ہے۔ کہا لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگوں کو علم ہوتا، کاش لوگ جان جاتے۔
اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو شخص بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، تو وہ اپنے لیے زمین میں بہت زیادہ قیام کی جگہ پائے گا۔ یجد فی الارض مراغما کثیرا، اپنے لیے رہنے کی، بسنے کی، قیام کرنے کی وہ دنیا میں بہت زیادہ جگہ پائے گا، وسعہ، اور وہ کشادہ والی جگہ پائے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف جگہ پائے گا بلکہ کشادہ والی پھیلی ہوئی جگہ وہ پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا جو شخص اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اور وہ نکلے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکلے، تو کہا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اگر اسے راستے میں ہی موت آ جائے تو اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ پر ثابت ہو گیا، یعنی اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوس قبیلہ تشریف لے چلے، دوس قبیلہ کا جو مضبوط قلعہ ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ وہاں جا کر محفوظ رہیں گے۔ یہ پیشکش، یہ گزارش حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو، ان کی اس گزارش کو، ان کی اس ریکویسٹ کو قبول نہیں کیا بلکہ رد کر دیا، کیونکہ جو ہجرت کا شرف ملنا تھا وہ شرف مدینہ کو ملنا تھا، انصار مدینہ اس شرف کو حاصل کرنے والے تھے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ بھی اپنے قبیلہ کے، اپنے قوم کے ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، لیکن جب یہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، مدینہ کی آب و ہوا ان کے صحت کے لیے مفید نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک ان کے جو ساتھی تھے وہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہا کرتے تھے، بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ اسی پریشانی کی حالت میں ایک دن انہوں نے اپنا ایک دھاردار ہتھیار نکالا، کینچی، چھرا، تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد انہوں نے اپنے انگلیوں پر وار کر دیا اور اپنے انگلیوں کو، پوروں کو انہوں نے کاٹ ڈالا، یہاں تک کہ ان کے پوروں سے خون بہنے لگے، اور خون اتنا بہا کہ وہ اسی میں وفات پا گئے، اسی میں انتقال کر گئے۔ اور ہمیں معلوم ہے جو شخص اپنے آپ کو ہلاک کر لے، خودکشی کر لے، شریعت اسلامیہ میں بڑا سنگین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔
حدیث میں یہاں تک کی آتا ہے کہ جو شخص خودکشی کر کے انتقال کرتا ہے، وفات پاتا ہے، اس کو اسی چیز کی سزا ملتی رہتی ہے۔ یعنی کوئی اگر چھت سے کود کر ہلاک ہو تو اس کو اسی چیز کی سزا ملتی ہے کہ وہ چھت سے کودتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ کر وفات پا جائے، خودکشی کر لے، تو وہ برابر اپنے پیٹ میں چھرا گھونپتا رہتا ہے، چھرے سے اپنے آپ پر وار کرتا رہتا ہے۔ کوئی اگر زہر کھا کر انتقال کر جائے تو وہ برابر زہر کھاتا رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کو برابر یہ سزا ملتی رہتی ہے۔ جس بھی وجہ سے وہ خودکشی کیا ہے، جس کے ذریعہ کیا ہے، اس کو اس چیز کی برابر سزا ملتی رہتی ہے۔ خودکشی اتنا سنگین جرم ہے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے طرف آنے میں جلدی کی اور وہ صبر نہ کر پایا، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اس لیے میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ خودکشی اتنا بڑا جرم ہے۔ چنانچہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے آئے تھے، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا اور جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ اب طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ بڑے پریشان رہا کرتے تھے، بڑے پریشان رہا کرتے تھے، بڑے غمگین رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ وہ میرا ساتھی جو خودکشی کر کے انتقال کیا ہے، دیکھا میں کہ وہ بہت اچھی شکل و صورت میں ہے، اس کی شکل و صورت بہت اچھی ہے، ہاں اتنا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ڈھانپے ہوئے ہے، اس کا ہاتھ کور ہے، ڈھپا ہوا ہے، لیکن شکل و صورت میں اچھی ہے۔ انہوں نے سوال کیا، پوچھا کہ اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، بتا تیری حالت کیسی ہے، بتا تیری کیفیت کیسی ہے، تو خودکشی کر کے آیا ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے، اے میرے دوست ذرا تو بتا دے۔ کہتے ہیں کہ اس ساتھی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے معاف کر دیا، میرے اس سنگین جرم کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے معاف کر دیا۔ کہا ہے میرے ساتھی، پھر تم ہاتھ کو کیوں کور کیے ہو، تم ہاتھ کو کیوں ڈھکے ہوئے ہو؟ کہا کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا کہ میں تیرے اس ہاتھ کو ٹھیک نہیں کروں گا، میں تیرے اس ہاتھ کو درست نہیں کروں گا جس ہاتھ کو تو نے خود بگاڑا ہے، جس کو تو نے خود تکلیف پہنچائی ہے، میں اس تیرے ہاتھ کو ٹھیک نہیں کروں گا۔ صبح ہوئی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماجرے کو، اس کیفیت کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ تو اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے، اے اللہ تو اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ پتہ چلا ہجرت اتنا اجر و ثواب کا کام ہے کہ اس سے خودکشی جیسا سنگین جرم بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنۃ قبل اغنیائهم بمقدار 500 سنۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقراء مہاجرین ہیں، فقیر مہاجرین ہیں، وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ فقراء مہاجرین ہجرت کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمرو
بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں سورج طلوع ہوا، سورج نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی ناس من امتی یوم القیامتی نورہم کضوء الشمس۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے اور اس حال میں آئیں گے کہ ان سے جو روشنی پھوٹ رہی ہوگی، ان کا جو نور ہوگا، جو روشنی ہوگی، اس کی روشنی اسی طرح ہوں گی جس طرح کی سورج کی روشنی۔ سورج کی روشنی کے مانند وہ لوگ چمک رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہجرت کرنے والے فقیر ہوں گے، مسکین ہوں گے، وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہوں نے اللہ کے خاطر ہجرت کی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیث ہیں کہ ہجرت کی وجہ سے پورے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن حدیث میں جہاں یہ چیز بھی ذکر آئی ہے وہیں یہ بات بھی ذکر آئی ہے کہ وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو، ایمان اور عقیدے کی، اسلام کی حفاظت کی خاطر ہو۔ اور اگر کوئی شخص ہجرت دنیاوی خاطر کرتا ہے تو حدیث میں اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو شخص جس کے لیے ہجرت کرے گا وہ اسی کے لیے ہوگا، یعنی دنیا کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ یہ ہجرت اسلامی ہجرت ہو اور دین کے خاطر ہجرت ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنے دین و ایمان کی اور شریعت اسلام کی پاسداری، اس پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کیا۔ شروع میں جو صحابہ کرام اسلام لاتے، دائرے اسلام میں داخل ہوتے، انہیں بڑی ایذائیں پہنچائی جاتی تھی، بڑی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، بڑی مصیبتوں میں انہیں مبتلا کیا جاتا تھا، سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ انہیں چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کے اندر دھواں ڈالا جاتا، انہیں گرم گرم ریت پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا، رسیوں سے باندھ کر مارا جاتا تھا، طرح طرح اذیتیں، طرح طرح مصیبتوں میں انہیں مبتلا کیا جاتا تھا۔ اور یہ کمزور بے بس مسلمان ان طاقتور ظالموں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے تھے، برداشت کرتے رہتے تھے، اور اللہ احد کا نعرہ بھی لگاتے رہتے تھے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھا، جب دیکھا کہ میرے ساتھیوں کو بہت ستایا جا رہا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں انہیں دی جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کے 3 واقعات پیش آئے۔ مسلمانوں نے 3 مرتبہ ہجرت کیا، 3 طرف ہجرت کیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے جس طرف ہجرت کیا وہ حبشہ کی طرف ہجرت تھا، اور یہ سن 5 نبوت کا واقعہ ہے۔ اس ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، اور اس ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کرتے ہوئے ایک جملہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان و رقیہ
یہ دونوں ایسے ہیں جنہوں نے وتھ فیملی پریوار کے ساتھ ہجرت کیا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے ہیں جو ہجرت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ رات کے اندھیرے میں دریا کے کنارے پہنچے، وہاں سے ایک کرائے پر کشتی لی اور وہاں سے جا کر یہ لوگ حبشہ تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اس لیے بھی کہا تھا کیونکہ حبشہ کا بادشاہ گرچہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، لیکن وہ انصاف پسند تھا، وہ انصاف پسند تھا، انصاف کو پسند کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، وہ عدل و انصاف والا ہے۔ اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ ہجرت اسلامی ممالک کی طرف بھی ہو سکتا ہے، غیر اسلامی ممالک کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ حبشہ کی طرف جو ہجرت کیا تھا سب سے پہلے مسلمانوں نے، وہ غیر اسلامی ملک تھا۔ چنانچہ پہنچے یہ لوگ، اور دوسرا بھی قافلہ حبشہ کی طرف نکلا۔ ہوا یہ کہ یہ جب لوگ وہاں پہنچے تو ان کو کسی نے خبر دے دیا کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب مکہ پر امر شہر ہو گیا ہے، تو کچھ لوگ واپس پھر مکہ تشریف لے آئے۔ جب یہ لوگ واپس مکہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ وہ جو خبر ہم کو پہنچی تھی وہ خبر جھوٹی تھی، وہ خبر غلط تھی۔ پھر لوگ اور لوگوں کے ساتھ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ اس وقت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں 80 سے زیادہ لوگ شامل تھے، اور مشرکین نے حبشہ تک بھی ان مسلمانوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہاں بھی پہنچ کر اس اسحمہ نجاشی بادشاہ کو ورغلایا اور کہا کہ یہ لوگ تمہارے بھی دین کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، یہ لوگ تمہارے کے دین کے بارے میں غلط کہتے ہیں، یہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں۔ چنانچہ اسحمہ بادشاہ نے ان لوگوں کو طلب کیا، اور اس وقت پہنچے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے تھے۔ اس نے پوچھا کہ وہ جو نبی تم سے جو باتیں کہتا ہے ان باتوں میں سے کچھ باتیں مجھے سناؤ، بتاؤ کیا کہتا ہے وہ نبی۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی تلاوت کرنے لگے۔ جب وہ سورہ مریم کی تلاوت کرنے لگے، اسحمہ بادشاہ سنتا جاتا اور روتا جاتا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی وغیرہ بھیگ گئی۔ اس کے بعد اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھانے کے بعد کہا جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے، جو کچھ اس میں ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، اس تنکے کے برابر بھی کچھ زیادہ نہیں تھے جو کچھ ذکر ہے۔ پھر کہا جاؤ تم لوگ میرے شہر میں امن و امان کے ساتھ سکون کے ساتھ رہو۔ یہ دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب حج کا موسم آتا، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اسلام میں حج فرض ہونے سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، یہ اور بات ہے کہ وہ الگ طریقے سے حج کیا کرتے تھے، لیکن حج کے موسم میں وہ لوگ تشریف لایا کرتے تھے، اور جب حج کا موسم آتا تو لوگ دور دراز سے آتے، مختلف قبیلے آتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گھوم کر ان قبائل والوں کو دین اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، دین اسلام کی تعلیمات ان کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے، یہاں تک کہ سن 11 نبوت میں اہل یثرب، جو مدینہ کا پہلا نام یثرب ہے، اہل یثرب کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا سن 11 نبوت کے اندر،
اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا، قبول کر کے جب وہ مدینہ تشریف لے گئے، یثرب تشریف لے گئے، تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کا تعارف کرایا، اسلام کو انٹروڈکشن ان لوگوں سے کرایا، اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام کی جو تعلیم ہے، جو محاسن و خوبصورتی ہے، اس محاسن و خوبصورتی کو ان لوگوں سے بتایا، جس سے وہ بہت امپریس ہوئے، ان لوگوں پر اچھا اثر ہوا، یہاں تک کہ وہ سن 12 نبوت کے اندر 12 لوگ تشریف لائے، اور تشریف لا کر عقبہ مقام پر جو کہ ایک گھاٹی ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی۔ ان 12 میں سے ایک جو تھے وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کی، بایعنی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفى منکم ذلك فعليه أجره ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فكفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعنا على ذلك۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، یعنی اپنے ہاتھ پر ہمارے ہاتھ کو رکھوایا اور ہم سے عہد و پیمان کرایا، ہم سے پرامس کرایا، اور سب سے پہلا وعدہ یہ لیا کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم لوگ اس بات کو یاد رکھو کہ اب تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، کسی چیز کو بھی تم لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، تم لوگ اب چوری نہیں کرو گے، تم میں سے کوئی چوری نہیں کرے گا، ولا تزنوا، اور نہ کوئی زنا کرے گا، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم میں سے کوئی اپنی اولاد کو قتل کرے گا، جیسا کہ رواج تھا اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ کھائیں گے، اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے ہماری ذلت و رسوائی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان لیا کہ ہم تم لوگ اپنے بچوں کو بھی قتل نہ کرو گے، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو گے، ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور اب تم لوگ کوئی ایسا بہتان، کوئی ایسا الزام تراشی نہیں لے کر آؤ گے جو تم نے اپنے طرف سے گڑھ رکھا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانا بھی تم لوگ چھوڑ دو گے، ولا تعصوا فی معروف، اور اب تم لوگ بھلائی کے کام میں میری نافرمانی بھی نہیں کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وفى منکم فاجرہ علی اللہ، پس جو شخص ان عہد و پیمان کو پورا کرے گا، یعنی جو شخص شرک نہیں کرے گا، جو شخص چوری نہیں کرے گا، جو شخص زنا نہیں کرے گا، جو شخص اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گا، جو شخص الزام تراشی نہیں کرے گا، جو بھلائی کے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرے گا، کہا جو شخص ان کاموں کو انجام دے گا، ان کاموں کو پورا کرے گا، تو فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر و ثواب اللہ پر ہے، اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کام کو کر دے اور اسے دنیا میں سزا دے دی جائے تو یہ آخرت کے لیے اس کے کفارہ بن جائے گی، یعنی اس کو آخرت میں سزا نہیں دی جائے گی۔ اور
اگر کوئی شخص اس میں سے کر لے اور اللہ رب العالمین اس کے اس گناہ کو پوشیدہ رکھے، مثال کے طور پہ کسی نے چوری کر دیا اور اس کا گناہ پوشیدہ رہا، وہ ظاہر نہ ہو سکا، کسی نے زنا کر دیا اور اس کا گناہ پوشیدہ رہا، صاف ظاہر نہ ہو سکا، لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا، تو اب اللہ پر ہے، اللہ چاہے گا تو اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کو اس گناہ کی سزا دے گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت عقبہ کی گھاٹی میں ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی، عہد و پیمان اللہ کے رسول نے ہم سے ان باتوں پر لیا اور ہم نے بیعت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے، اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، کہا تم بھی ان 12 لوگوں کے ساتھ مدینہ جاؤ اور تم وہاں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو، دین کی تعلیم دو۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر ان کے گھر میں ٹھہر کر دعوت و تبلیغ کرتے رہے، دین کی نشر و اشاعت کرتے رہے، اور اثر یہ ہوا کہ ابھی 1 سال ہی نہ ہوا تھا کہ مدینہ کے اکثر گھروں میں اسلام پھیل گیا، اکثر لوگ دامن اسلام میں آ گئے، یعنی کوئی گھر ایسا خالی نہ تھا جن میں 1-2 لوگ اسلام نہ قبول کیے ہوں، اسلام دامن اسلام میں نہ آئے۔ ابھی 1 سال کا عرصہ گزرا تھا، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ بھی دائرے اسلام میں آ گئے۔ یہ دونوں اس وقت بنی اشہل اور بنی ظفر قبیلے کے یہ 2 لوگ سردار تھے، اور ان لوگوں کا بہت اثر تھا۔ ان کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ مختصراً یہ کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ان کے ساتھ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں دعوت اسلام دیتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف جب بلاتے تھے تو ان لوگوں کو بڑا غصہ آتا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ کو۔ ایک مرتبہ یہ ان کے قبیلے میں گئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسید بن حذیر کو بھیجا، کہا جاؤ ان کو منع کر دو، کہہ دو ہمارے قبیلے میں نہ آئیں، ہمارے قبیلے والوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اور کہا میں اس لیے نہیں جاتا کہ اسعد بن زرارہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں، تم جاؤ۔ چنانچہ پہلے آئے اسید بن حذیر اور انہیں ڈانٹنے ڈپٹنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، کہا تم لوگ مت آنا، تم لوگ اب دوبارہ نہیں آنا، یہاں کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنانا۔ اس پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہے بھائی تھوڑا ٹھہر کر بات تو سن لو پھر فیصلہ کرنا۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی، سمجھانا شروع کیا، اور چند منٹوں میں اسلام کی رمق، اسلام کی چمک ان کے چہرے پر اجاگر ہو گئی۔ کہا بتاؤ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے؟ چنانچہ انہیں اس دائرے اسلام میں کیا۔ پھر سعد بن معاذ کے پاس گئے اور کہا میں نے تو سمجھا آیا ہے، اب تم جا کر سمجھاؤ، میں سمجھا چکا ہوں، اب تم جا کر سمجھاؤ۔ چنانچہ وہ بھی آئے اور کہا بھائی تم بات تو سن لو۔ چنانچہ جب انہیں سمجھانا شروع کیا تو بھی وہ دائرے اسلام میں آ گئے، پھر ان کے سارے قبیلے والے دائرے اسلام میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں حج سے پہلے تشریف لے آئے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول ہے جو سب سے پہلے دین کی دعوت کے لیے مدینہ نکلے تھے، اور غزوہ احد کے اندر یہ شہید ہوئے۔ جب یہ شہید ہوئے تو ان کے کفن دفن کرنے لگے، ان کے کفن میں صرف ایک چادر آئی تھی، اور جب اس چادر سے چہرے کو ڈھپا جاتا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر کو ڈھپا جاتا تو چہرہ کھل جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے کو ڈھانپ دو اور پیر پر گھاس وغیرہ ڈال کر انہیں دفن کر دو۔ محترم حاضرین، اس کے بعد سن 13 نبوت میں مدینہ سے پھر 70 لوگ آئے، اور اس لیے آئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کی گھاٹیوں سے نکال کر اب مدینہ لے جانا ہے، یہاں کی اذیتیں اب اور زیادہ نہیں سہنے دینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے مزید باتیں آگے ہوتی رہے گی۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان واقعات کو جاننے سمجھنے اور ان میں جو عبرت ہے، نصیحت ہے، جو سبق ہے، جو درس ہے، اس سبق و درس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔